السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 101 کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو یعنی کمی کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم خوف رکھو کہ تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فتنے میں مبتلا کریں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہاں سے سفری نماز اور حالت خوف کے اندر نماز کے احکامات ذکر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو، اور ساتھ شرط لگائی گئی کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس حالت میں کہ تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر تمہیں جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کریں۔ اس حوالے سے 3 قسم کے نمازوں کا حکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس میں قول ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عام حالات میں نماز کو مکمل جو فرض کیا ہے اس کی وہ کیفیت، اور اگر وہ سفر میں ہوں تو پھر اس کو قصر کر کے 4 رکعتوں والی نمازوں کو 2 کیا گیا ہے، اور اگر وہ حالت خوف میں ہوں یعنی دشمن کے ساتھ جنگ ہے تو ایسے میں بسا اوقات 1 رکعت نماز بھی کفایت کر جاتی ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ اگلی آیت جب ہم تلاوت کریں گے جس میں صلاۃ الخوف کا پورا تذکرہ ہے اور اس کا طریقہ ہے تو اس پر بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز قصر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں آیت میں جب یہ ذکر ہوا ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر کر لو، اس سے جمہور فقہا نے یہ مسئلہ ڈرائیو کیا ہے کہ یہ جائز کام، یعنی اگر کوئی ایسا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں، یعنی مکمل نماز پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسفار میں ہمیشہ قصر کی ہے، اس لیے قصر کرنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں دیکھا، ان میں سے کسی نے بھی سفر میں کبھی مکمل نماز نہیں پڑھی، یعنی ہمیشہ ہی قصر کی۔ اس لیے سفر میں نماز کو قصر کرنا یہ افضل ہے، یعنی دو دو رکعتوں والی جو چار چار رکعتوں والی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، ان کو دو دو پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح قصر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر میں سنتیں ادا نہیں کی، یعنی سفر میں نماز قصر کرتے ہوئے سنتیں ادا نہیں کی سوائے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی ادا کی۔ اور اسی طرح نماز میں سے عشاء کی نماز کا وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر سفر میں بھی ادا کیا ہے، تو وتر بھی سفر میں ادا ہوگا اور فجر کی سنتیں وہ بھی سفر میں ادا ہوں گی۔ باقی نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ سفر کے دوران قصر جب نماز کریں گے تو نہیں۔ قصر کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر امام مقیم ہو اور کوئی بندہ مسجد میں آ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو امام کی اقتداء میں مکمل نماز ادا کرنی چاہیے، یعنی امام نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں تو وہ 4 ہی پڑھے گا۔ اور اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ملتا ہے کہ صحابہ کرام مکہ میں ان کے پیچھے آئے اور آ کر نماز پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب مکہ آتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو جب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو 4 رکعتیں پوری پڑھتے ہیں، اور اگر کہیں اور پڑھیں جو امام یعنی ہمارا ہو تو پھر ہم 2 پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی کرو، ایسے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے۔ تو اگر امام مقیم ہے تو مسافر اس کے پیچھے جو فرض ہیں وہ پورے پڑھے گا اور نہ ساتھ میں سنتیں ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سفر کی اب مقدار کتنی ہے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو تو اب سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جہاں سے قصر شروع ہوگی؟ یہ معاملہ فقہا کے درمیان بہت زیادہ اقوال رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حوالے سے اس کی مقدار کا کوئی تعین خود نہیں کیا، یعنی قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جو سفر کی مقدار کا تعین کرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آپ کی سفر کی مقدار کی کوئی تعین جو ہے وہ آپ سے ثابت ہو۔ اب جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو جہاں نماز کا وقت آیا وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو حضرات صحابہ کرام نے بیان کر دیا کہ آپ مدینہ سے نکل کر اتنے فاصلے پر تھے تو آپ نے نماز پڑھی اور قصر نماز پڑھی۔ کسی دوسرے سفر میں اس سے تھوڑا زیادہ فاصلہ طے کر لیا، تب نماز کا وقت آیا تو جو صحابہ اس وقت ساتھ تھے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نکلے اور اتنے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے نماز پڑھی، تو نماز جو ہے وہ آپ نے قصر کی۔ اور کسی تیسرے سفر میں اس سے ذرا کم فاصلہ تھا تو ان صحابی نے وہ وقت بیان کر دیا۔ تو یہ صحابہ کے مختلف جو اقوال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مسافتوں پر نمازوں کو قصر کرنے کے جو ثبوت ہیں اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا فقہا میں کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے۔ تو صحیح مسلم کے اندر جو کم از کم مقدار آتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کے 3 فرسخ، یہ 9 میل تقریباً 21 کلومیٹر بنتا ہے، اس کی مقدار پر نماز قصر کی، یعنی اپنی شہری حدود جہاں ختم ہو جائے وہاں سے نکل کے 21 کلومیٹر۔ اچھا یہ بھی ایک اجتہاد ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو موقف اختیار کیا وہ علیحدہ ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے سارے یہ روایات ذکر کرنے کے بعد جو اصول وضع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سفر کی کوئی مقدار کا تعین نہیں ہوا۔ اب سفر اس کو کہیں گے جس کو عرف میں لوگ سفر سمجھتے ہیں، اس کی مسافت اور اس کی دوری اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس جگہ جانے کو لوگ سفر سمجھتے ہیں وہ سفر ہوگا، اور جہاں تک لوگ جانے کو سفر نہیں سمجھتے وہ سفر نہیں ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ اسلام آباد کی بعض حدود ایسی ہیں جہاں پر جانا سفر کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس سے کچھ زیادہ حدود پر جانا سفر کنسیڈر نہیں ہوتا۔
میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ ادھر سے کشمیر والی سائڈ جانے لگیں تو یہ نلور فیکٹری کا قریب کا جو ایریا ہے نا، جب آپ اس سے پار ہوتے ہیں نا تو بندہ سمجھتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں. لیکن یہاں سے اڈیالہ روڈ جاتے ہوئے پنڈی دوسرا شہر بھی ہے، وہ دوسرا کنارہ ہے، کلومیٹروں میں بھی زیادہ ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد ایک ہی ہے. اور ایسے میں بعض فقہا کا یہ موقف بھی ہے کہ جب شہر ساتھ والا ہو، خواہ جہاں جہاں اس کی انتظامی حدود ہیں بس وہ متعین ہوگی، اس سے باہر آپ جب بھی جا رہے ہیں تو سفر میں ہیں. تو ہمارے ایک استاد تھے اور بہت بڑے عالم تھے، نہیں کہ کوئی چھوٹے عالم تھے. وہ یہاں سے راولپنڈی جب جاتے تھے تو یہ اڈیالہ روڈ کے قریب جب جہاں کہیں جاتے تھے وہ قصر پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دوسرا شہر ہے اور یہ مسافت 21 کلومیٹر کے قریب بن جاتی. تو حقیقت یہ ہے کہ جو سفر عرف میں سفر سمجھا جاتا ہو وہ بہرحال اس کی جو تعین ہے وہ یہی ہے. قرآن اور حدیث نے سفر کو علت بیان کیا ہے، سفر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی. دوسری بات کہ اس میں سفر کا آرام دہ ہونا یا مشقت والا ہونا اس کی کوئی علت نہیں، کوئی یہ سبب اسباب میں سے نہیں. کوئی بندہ کہے جی اب تو میں جہاز پہ جا رہا ہوں، میرا سفر تو بڑا آسان ہے، اس میں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تو مشقت اور تکلیف سفر کی علتوں میں سے شریعت نے بیان نہیں کی. سفر خواہ آسانی والا ہے، راحت والا ہے یا مشقت والا ہے، گھوڑوں پر ہے یا ہائی فائی قسم کی گاڑی پر ہے، بہترین قسم کی ٹرین پر ہے یا ہوائی جہاز پر ہے، وہ سفر ہے اور اس پر حکم سفر والا لگے. اب اس میں ایک اور تفصیل ہے کہ کتنے دن تک بندہ مسافر ہوتا ہے، کتنے دن تک بندہ مسافر ہوتا ہے. بعض فقہا نے کہا کہ جی 3 دن تک بندہ مسافر ہوتا ہے اور اس کے بعد مقیم ہو جاتا ہے. اور انہوں نے استدلال کہاں سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ 3 دن تک جو ہے نا بندہ مسافر ہوتا ہے، اس کا پہلے دن اس کی بہت اچھی دعوت کرنی چاہیے اور 3 دن تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اس سے زائد رہے اس کے لیے پھر گھر جیسا کھانا بنے. تو انہوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ یہ جو ہے نا 3 دن تک بندہ مسافر ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ مقیم ہے. لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ کے صحابہ کا عمل اس سے مختلف ملتا ہے. اور پھر اس میں دلائل سارے ذکر کرنے کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حد نہیں، اس میں بھی کوئی حد نہیں. جو بندہ جب تک مسافر ہے اس وقت تک سفر والی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ 3 دن کے بعد کون سا وہ فرق پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسافر نہیں رہا. جب وہ مثال کے طور پہ آج ہم پہلے دن جا کر مکہ پہنچ گئے، اب جو ہوٹل ہم نے لینا ہے، جو رہائش اختیار کرنی وہ سب مل گئی. 2 دن اگلے تو میں مسافر ہوں، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن جو ہے کون سا فرق پڑ گیا ہے؟ نہ ہوٹل بدلا، نہ رہائش بدلی، نہ مسافت بدلی، نہ کوئی اور چیز بدلی. چوتھے دن میں مقیم کیوں ہو گیا ہوں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح طرح ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن تک بھی قصر کرنا ثابت ہے، غزوہ تبوک میں 20 دن تک قصر کرنا بھی ثابت ہے. تو بعض فقہا نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے دن مقیم رہنا ہے وہاں پہ، کتنے دن کا آپ کا سفر ہے، تو پھر تو آپ 3 دن کے بعد مقیم ہو گئے، جیسے پتہ ہے کہ جی میں نے 20 دن رہنا وہاں. اور بعض نے کہا کہ اور یہی فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کا متعین نہیں ہے کہ میں نے کتنے دن رہنا ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کو رہنا پڑ جاتا ہے، مثلا آپ کسی جگہ گئے، وہاں آپ کا کوئی کام تھا، وہ کام لمبا ہوتا جا رہا ہے، روز نہیں ہو رہا، آپ 1 دن بڑھا رہے ہیں، 2 دن بڑھا رہے ہیں، اس طرح بڑھاتے جا رہے ہیں، تو پھر جتنے دن آپ ٹھہریں گے اتنے دن ہی سفر ہے. اور حقیقت میں درست موقف اس میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ جب تک بندہ سفر میں ہے سفر ہی ہے. اور اس میں جو اثر ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی ہے کہ ان سے کسی بندے نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم میرے سے اس کی مقدار پوچھتے ہو. انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا جو آج کل آذربائیجان میں آتی ہے، وہ ادھر سفر کرنے گئے، برف پڑنی شروع ہو گئی، رستے بند ہو گئے. تو انہیں راوی بیان کرتا ہے مجھے کہا کہ 4 مہینے یا 2 مہینے، راوی کہہ رہا ہے مجھے بھول رہا ہے 4 کہا تھا یا 2 مہینے کہا تھا، کہ میں اتنا عرصہ وہاں پر پھنسا رہا اور میں سفری نماز ہی پڑھتا رہا کیونکہ وہ مسافر تھے. تو اس لیے اس میں اصل یہی ہے کہ جب تک بندہ مسافر ہے اس وقت تک نماز قصری ہی ہے.
اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، تو جب کہ ہم لوگ تو عام نماز میں جب امن میں بھی ہیں تب بھی قصر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ ایک بندے نے پوچھا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور ہم لوگ جو ہے امن میں بھی جو ہے وہ قصر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے جو سوال کیا نا، یہی تعجب مجھے بھی ہوا تھا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ہم مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں تھا اور ہم نے نماز قصر کی۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور ہم بغیر کسی خوف کے نماز قصر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، اس صدقے کو قبول کرو، یعنی اللہ کی طرف سے اضافی طور پر تمہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ خوف سے ہٹ کر بھی تم نماز قصر کر سکتے ہو اگر سفر میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بغیر کسی خوف کے سفر میں نماز قصر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آگے چل کر انشاءاللہ بات کریں گے، جہاں بات ہوگی اگلی آیت میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا معنی کیا ہے، اور سفر میں قصر کے ساتھ جمع کی کیفیت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔